تؤمنوا، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مومن نہ ہو جائے۔ اور پھر مومن کب بنیں گے؟ مومن کب بنیں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْمِنُونَ حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم مومن نہ بن سکو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو گے۔ یعنی ایک مومن جب تک کہ دوسرے مومن سے محبت نہ کرے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے بھائی بھائی کے درمیان محبت ہونی چاہیے۔ ایک رشتہ تو خونی رشتہ ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک ماں کے دو بیٹے ہیں تو وہ بھائی بھائی ہو گئے، یہ رشتہ خونی رشتہ ہے۔ اور ایک رشتہ اللہ نے بنایا کہ اگر کوئی مومن ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، یہ رشتہ بھی اللہ عز و جل نے بنایا۔ اگر کوئی مومن ہے تو دوسرے مومن کو چاہیے کہ وہ اس مومن کو اپنا بھائی مانے اور اس سے محبت کرے۔ ایک مومن جب تک کہ دوسرے مومن سے محبت نہیں کرے گا تب تک وہ کامل مومن نہیں ہوگا۔ لیکن اب یہ محبت پیدا کیسے ہو؟ قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی پر اور ارشاد پر، یہ محبت کیسے پیدا ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اسے عمل میں لاؤ تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ قربان جائیے حضور کی تمنا ہے کہ ان کے امتی، ان کے غلام آپس میں جھگڑے نہیں، آپس میں محبت کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں اور دل کے اندر بغض و کینے کو جمائے رکھتے ہیں اور مومن کے لیے دل میں عداوت رکھتے ہیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب برات جو نجات کی رات ہے، اللہ عز و جل اس رات سب کی بخشش کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے سینے میں کینہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس رات بھی بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ دونوں ایک دوسرے کو معاف نہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ مومن ایک دوسرے سے محبت کرے، مومن بھائی بن کر کے رہیں۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ایک مومن کو دوسرے مومن سے جوڑے رکھا کہ ارشاد فرمایا سارے مومن، توجہ چاہوں گا ارشاد کا مفہوم حضور کا عرض کر رہا ہوں، سارے مومن ایک جسم کی طرح ہیں، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو سارے مسلمانوں کو بے چین ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے مثال عطا فرما کر ایک مومن کو دوسرے مومن سے یونائٹ کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا نسخہ عطا فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو رواج دو، اگر سلام کو تم رواج دو گے نفرتیں ختم ہوں گی اور ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ کچھ لوگ سلام کرنے میں اکڑتے ہیں، سوچتے ہیں کہ سلام ہم کریں، سیٹھ ہے تو نوکر کو سلام کرنے میں ہچکچاتا ہے، پیر ہے تو مرید کو سلام کرنے میں ہچکچاتا ہے۔ میں ایک ایسی حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جسے سننے کے بعد
آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کی کتنی اہمیت فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس باللہ من بدأ السلام۔ غور سے اس کا ترجمہ سنیں تاکہ ذہن میں بات بیٹھ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ سے نزدیک تر وہ شخص ہے۔ کس سے نزدیک؟ بولیے، نزدیک ہی حضور نے نہیں فرمایا، نزدیک تر، سب سے زیادہ نزدیک کون شخص ہے؟ یہ کوئی عام انسان کا قول نہیں، یہ اس رسول کا قول ہے جو اپنی مرضی اور خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں، جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی اور اللہ کے فرمان کے مطابق بولتے ہیں، اور حق کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرماتے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان اول الناس من بدأ بالسلام، ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے نزدیک تر شخص وہ ہے جو پہلے سلام کرے، جو پہلے سلام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ سے نزدیک تر شخص ہے، سب سے زیادہ نزدیک۔ وہ لوگ جو سلام کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، پہلے سلام کرنے کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، اب وہ اللہ کے نزدیک کیا ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ماڈرن کلچر، مغربی تہذیب کو اپناتے ہوئے اب سلام کے رواج کو ختم کرتے ہوئے آہستہ آہستہ گڈ مارننگ، آفٹر نون اور نائٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کے ذریعے سلام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی کا سامان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم۔ حاضر ہوا ایک شخص اور اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی گئیں۔ اس نے کیا کہا تھا؟ غور سے سنیے گا، السلام علیکم، بس اتنا کہا تھا۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دینے کے بعد اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی گئیں؟ پھر دوسرا شخص حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا اور پھر وہ بھی بیٹھ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی گئیں، اس لیے کہ اس نے صرف السلام علیکم نہیں کہا تھا، ورحمۃ اللہ بھی کہا تھا، تو اس کے عوض میں 10 نیکیاں بڑھ گئیں۔ پھر تیسرا شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی گئی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جسے سلام کرنا ہو اور نیکی کی خواہش ہو کہ اس کی نیکی میں اضافہ ہو جائے، وہ صرف السلام علیکم نہ کہے، اتنا کہنے پر سلام ادا ہو جائے گا، اس کو سنت پر عمل کا ثواب مل جائے گا، لیکن اگر نیکیوں کی خواہش زیادہ ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کو اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں
ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو اس سے بہتر لفظ میں جواب کہو یا وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ جب تمہیں کوئی سلام کرے اس سے بہتر انداز کے اندر اس کو سلام کا جواب دو۔ اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا، یہ سب موضوع بڑا طویل ہے لیکن یہاں میں بتا دوں، آج کل ہم موبائل پر سلام لکھتے ہیں، خط میں، ای میل پر، تو کہیں کوئی السلام علیکم مکمل لکھتا ہے، کہیں کوئی سلام لکھ دیتا ہے، تو خالی سلام لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اسلام کا سلام نہیں ہے۔ اسلام کا سلام یہ ہے السلام علیکم۔ کچھ لوگ السلام علیکم، یہ کوئی سلام نہیں ہے۔ صحیح طریقے سے سلام یہ ہے السلام علیکم، اس طرح سے سلام کرنا چاہیے۔ اور آپ کے پاس میسج پہنچا، ای میل پہنچا، جیسے ہی آپ نے السلام علیکم پڑھا فوراً آپ پر لازم ہو گیا کہ اس کے سلام کا جواب دیں، کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ اپنے اعتبار سے آپ خط کے اندر یا ای میل یا میسج کے ذریعے اس سلام کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، سلام کا جواب دینا واجب ہے، یعنی سامنے والا تمہیں سلامتی کی دعا دے رہا ہے، جواب میں تم بھی اسے سلامتی کی دعا دو۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو مختصر ہے وہ زیادہ کو سلام کرے، جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو سلام کرے، جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے قریب سے گزرتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے، بچوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو ایک دوسرے مومن کے لیے حق فرمایا۔ ارشاد فرمایا، یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القائد والقلیل علی الکثیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور کم آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کرے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام، اور تھوڑے آدمی بہت سے آدمیوں کو سلام کہے۔ یہ سلام کے بارے میں فرمایا۔ ایک حدیث عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر کسی کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے لیکن لگے کہ یہ مسلمان ہے، سلام کرو۔ یہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ صحابی نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایُّ الاسلام خیر، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور جسے پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو اس کو سلام کرنا۔ یہ بہترین اسلام ہے۔ ہم گھر میں جب داخل ہوں تو داخل ہوتے وقت بھی اپنے گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، توجہ چاہوں گا، گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ دروازہ کھول رہے ہیں تو دروازہ کھول کر جب خالی گھر میں داخل ہوں تب کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام اور سورہ اخلاص کی برکت سے جس گھر میں یہ داخل ہوتے وقت پڑھا جائے گا اس گھر میں کبھی فاقہ آ ہی نہیں سکتا۔ ان چیزوں کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سنیچر ہے اور بعد نماز عشاء مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو ہوگی، جنت کس کے لیے؟ جنت بولیے کس کے لیے؟ خدا کے لیے آپ سے گزارش ہے آئیں بھی اور دوسروں کو لائیں بھی اور اس اہم موضوع پر گفتگو کو سماعت فرمانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔